مسلسل درود و سلام ہو رہا ہے، صدیق اکبر قدموں کے نیچے سر دے کر بڑے مزے سے برکات حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سر دست آگے چلتا ہوں، یہ تو بڑا تفصیلی بھی حمد تعالیٰ مسئلہ ہے، جس کی خاطر قرآن پاک میں فقیر حکیم نے یہاں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جل جلالہ وعم نوالہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ شکراً، آپ نے سبحان اللہ کہا، جزاکم اللہ۔ آپ ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان سے خطاب نہیں ہے، یہ سنیوں سے خطاب ہے، کیونکہ وہ تو قسمت کے ہارے مارے یہی کہتا نا نبی کار کچھ نہیں سکتا، نبی کے کہے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہاں رب فرماتا نبی کا حکم چلتا ہے، نبی کا حکم چلتا ہے۔ ان میں سے ایک نبی، ایک رسول کا نام ہے سلیمان علیہ السلام۔ ان کا حکم کیا ہے؟ فرما وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور یہ شان بیان کرو رسولوں کی، یہ وہ شان نہیں جو تمہارے سنڈستان میں بکواس ہوتی ہے، شان نبوت یہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جل جلالہ وعم نوالہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہوا کو عاجز کر دیا۔ ہوا کو، کون سی ہوا؟ وہ نہیں جس میں آپ سانس لیتے ہیں، یہ تو نارمل ہے، یہ تو معتدل ہے۔ رب فرماتا ہے عاصفتاً، وہ ہوا جو درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دے، وہ ہوا جو پہاڑوں کی چٹانوں کو اٹھا کے زمین پر پھینک دے، ایسی سخت ہوا میں نے اپنے رسول کے سامنے عاجز کر دی۔ نبوت کی شان ہے، قرآن شریف ہے۔ یا اللہ پھر فرمایا تجری بامرہ، ڈرائیور جب ڈرائیو کرتا ہے جدھر مڑنا ہے تو گیئر کو ادھر گھماتا کہ نہیں؟ جو اس نے پکڑ رکھا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ سٹیئرنگ کو گھماتا کہ نہیں؟ مڑنا ادھر ہے، گھماتا ادھر ہے نہیں۔ مشینری اتنی وفادار ہے جو جدھر گھماتا ہے ادھر ہی گھومتی ہے۔ اگر ادھر سٹیئرنگ کو گھمائے ادھر مڑے، اگر ادھر گھمائے تو ادھر مڑے۔ ان کی سٹیئرنگ ہاتھ میں ہے شیطان کے، وہ اس ولی کے دروازے کی طرف گھماتا ہی نہیں ہے۔ یہ حاجی شہر کے دروازے پر کہیں جائے وہ ڈرائیور ادھر گھومنے نہیں دیتا، ادھر گھما دیتا ہے، ادھر گھما دیتا ہے۔ سنیو کھڑے رہ گئے ہو، جیسے ولی کا آستان آتا ہے ہمارا سٹیئرنگ ادھر طرف گھوم جاتا ہے، ہمارا سٹیئرنگ طرف گھومتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ فرماتا تجری بامرہ، بڑی سخت تیز آندھی شدید ہوا، لیکن چلتی تھی حضرت سلیمان کے حکم پر۔ مثال گھٹیا ہے لیکن اشارہ کروں گا، سمجھ گئے تو ٹھیک ہے۔ وہ اس بے وقوف سے تو اس کی اپنی ہوا نہیں رکتی۔ بھائی یہی سمجھانا تھا، وہ آپ سمجھ گئے۔ اس پاگل سے تو اپنی ہوا نہیں رکتی۔ قربان اللہ کا رسول پاک ہوا سے کہتا دائیں گھوم جا، گئی، بائیں گھوم جا، گئی،
جدھر فرماتے اسی طرف گھومتی. کیوں؟ سرکار سلیمان علیہ السلام کا امر الہی ہے. پھر فرمایا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں، اور میری ہوا نہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، بڑے بڑے شیطان ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے. بڑے بڑے شیطان سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے. وہ کیا کرتے تھے؟ من یغوصون لہو، حضرت کے لیے سمندر میں غوطہ مارتے. کیوں؟ آپ بنوا رہے تھے بیت المقدس. فرماتے او بے حیا، او بغیرتو، کیونکہ تھے تو وہ جن شریر تھے. لاؤ موتی، لاؤ موتی، چمکدار موتی لاؤ، جلدی کرو. اچھا جی لاتے ہیں. سمندر میں غوطہ، جولیاں بھر پر لگاؤ، ڈھیر تھوڑے اور لاؤ. پھر چلے گئے، بھر کے لائے، رکھ لے اور لاؤ. حضرت نے جب بیت المقدس بنوایا اتنے موتیوں کا جڑاؤ تھا کہ کئی کئی میلوں تک چراغ کے بغیر جنگل روشن ہو جاتے تھے. اور کون لاتے تھے؟ بولو. نہ جن تو مسجد میں بھی نہیں آتے، بتاتے نہیں یار. جن تو مسجد میں، اور جن نہ ہی آئے تو اچھا ہے. شیطان نہ ہی آئے تو اچھا ہے. نہ شیطان آئے نہ شتونگڑے آئیں. نہ ہمیں وہ کارا کھاتا ہے نہ یہ وارا کھاتے ہیں. نہ شیطان نہ شتونگڑے. گیٹ آؤٹ جی، نو ایڈمیشن. کیوں؟ تم غیر ہو. غیروں کا داخلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کیا ہوتا؟ وہ یعنی لگاتے غوطہ. آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ وَيَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ یہ جن جو تھے بڑے بڑے اور کام بھی کرتے تھے. لنگر یعنی لنگردار دیگیں بناتے جس میں ہزاروں کا کھانا ایک وقت پکتا اور آپ کی رعایا کھاتی. اتنے بڑے لنگردار دیگیں کسی نے نہیں بنائی جتنی حضرت کے دور میں جنوں نے بنائی. اور یہاں تک جن میں طاقت ہوتی ہے، جن میں. اب مجھے کچھ تو مسئلہ سمجھا دو. میں تو آپ سے سوال کرتے کہ منگتا ہے کہ بے علم ہے وہ پوچھتا ہے، آپ چھپا کے کیوں بیٹھے؟ مجھے بتاؤ. جن میں، اور جس کی حکومت جن پہ چلتی ہے وہ کمزور ہے. خدا خانہ خراب کرے تمہارا. جن کی رعایا میں اتنا زور ہے اور رسول میں کتنا زور ہے. رسول میں کتنا زور ہے. سلیمان علیہ السلام کا نوکر کہتا ہے انا آتی کا نہیں قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت جی حکم دے دیں میں بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یہ طاقت ہے کہ کمزوری ہے؟ جلدی میں طاقت ہے. کس میں؟ آصف بن برخیہ میں. یہ نبی ہے؟ نہیں، سلیمان علیہ السلام کا غلام ہے. سلیمان علیہ السلام کا غلام ہے. جی پہلے ایک جیل اٹھ کھڑا ہوا کہتا ہے میں لاؤں گا. فرمایا کتنی جلدی؟ کہتا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی محفل کابینہ کی میٹنگ ختم ہونے سے پہلے. بیٹھ جا، تیرے جیسے کمزور سے میں ڈیوٹی نہیں لیتا، میں تو کسی تکڑے سے ڈیوٹی لوں گا. بیٹھ جا. وہ تو دبک کے بیٹھ گیا. اپنے طور پر اس نے بڑی بات کی تھی، کیونکہ میٹنگ کے اجلاس کو زیادہ سے زیادہ آدھ گھنٹہ اور لگ جاتا. فرمایا اتنی دیر نہیں چاہیے، مجھے جلدی چاہیے. مجھے جلدی چاہیے. کیوں؟ بلقیس آ رہی ہے. حضور دیکھ رہے ہیں کہ بلقیس ہے. وہ تو گھنٹہ آدھ گھنٹہ لگا دے، وہ پہلے پہنچ جائے. میں چاہتا ہوں کہ جب وہ آئے اس کا تخت یہاں بڑا ہو. جلدی کرو، کوئی اور کون لائے گا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب. عرض کی آقا علم تو میں نے آپ سے ہی پڑھا ہے نا، مجھے اجازت ہو تو میں لے آؤں. ہمیں کتنی دیر؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے. فرمایا لاؤ. عرض کی یہ پڑھا ہے.
یہ پڑھا لاؤ یہ پڑھا ہے، لاؤ یہ پڑھا ہے۔ جس کے نوکر اتنے طاقتور ہے یارو، وہ بادشاہ کتنا حسین ہے۔ اب بات آگے نکلتی ہے، ٹائم ساتھ نہیں دیتا، نہ دے نہیں تو نہ صحیح، جب ہمت نہ رہے گی چپ کر جائیں گے۔ میرا تو یہی مسلک ہے، دائیں بائیں کہیں ملک میں واز کرنے جاتا ہوں تو ان کو پہلے کہہ دیتا ہوں مت سمجھنا کہ جلدی جان چھوڑ دوں گا، ہاں میں تب بس کروں گا جب تھک گیا۔ اور آپ تو ایسے پیارے ہیں، آپ میں واز کرتے تو مجھے تھکتا ہی نہیں، کیوں؟ آپ سے بھی چشمے بد دور، اور آپ کی نیک تمناؤں کا صدقہ اللہ مجھے بھی بچائے۔ حضرات گرامی قادر، میرے آقا میرے مولا علیہ السلام اپنے ایک غلام کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، فرمایا یہ صدقہ فطر کی کھجوریں ہیں، مسجد نبوی شریف میں ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کا پہرا دو۔ اور پہرے کے لیے عمر فاروق کو نہیں، اس سے تو شیطان ویسے ہی ڈرتا ہے۔ اور کئی مرتبہ فاروق اعظم نے شیطان کو 4 شانچیت کرایا، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ میرے پاس پڑھیا ریاض النظرہ پڑھے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایسے نہیں دے دوں گا، اپنے پاس بٹھا کے پڑھاؤں گا، ورنہ مجھے کیا پتا میری کتاب لے کے چلا جائے پھر دے ہی نہیں۔ یہ ہماری خدا کی قسم، ہمیں کائنات کے خزانوں سے اس کا ایک ایک ورق افضل ہے، جس کے ایک ایک ورق سے ہمیں حسن مصطفیٰ کے الحمدللہ خزانے جلوے نظر آتے ہیں۔ کس کو ڈیوٹی دی؟ نہ فاروق اعظم، نہ عمر، حضرت عثمان غنی، نہ مولا مرتضیٰ۔ مولا مرتضیٰ تو مولا مرتضیٰ ہے۔ ابو ہریرہ ادھر آؤ، پیرا دے۔ حالانکہ پیرا طاقتور دیتے ہیں، اور ابو ہریرہ کمزور ہے۔ ابو ہریرہ کمزور۔ ایک دفعہ عمر فاروق نے تھوڑا سا دھکا دے دیا، پشت کے بعد زمین پہ گرے، روتے ہوئے سرکار کے پاس آ گئے، اور میرے آقا کے کرم کے صدقے اسی ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ خیال کرنا چور نہ آ جائے، حضور بالکل میں ڈیوٹی پر ہوں، آن ڈیوٹی ہوں۔ صحابہ کرام نماز عشاء پڑھ کے اجازت لے کے چلے گئے، میرے آقا در دولت پر ہیں، حضرت ابو ہریرہ مسجد میں بیٹھے، میرا ذوق ہے درود شریف پڑھ رہے ہیں، میرا ذوق ہے درود شریف۔ اگر کسی کو اختلاف ہو تو ہوا کرو میری بلا سے، میرے جوتے کی نوک، اور کیا ہے، ذرا مجھے تسلی ہو جاتی ہے۔ پڑھتے رہے، جب رات ڈھلنے کو آئی تو حضرت نے دیکھا کہ ایک سایہ متحرک ہے، الرٹ ہو گئے، بھئی کوئی آیا۔ سرکار نے ایسی نہیں ڈیوٹی لگائی، کو آیا، آپ بھی مستعد ہو گئے۔ پتہ تب چلا جو اس نے کندھوں سے اتاری چادر، کھجوریں کندھے سے اتاری۔ اب مسئلے نکالتا ہوں تو ٹائم میں نکل جاتا ہے، تو